مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا فرمان عالی شان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج ایک مرتبہ پھر ہم سلسلہ لے کر آئے ہیں، جس سلسلے کا نام ہے آپ کا مدنی چینل۔ جی ہاں، آپ کا مدنی چینل جو ہے سلسلہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس سلسلے کو کس انداز سے ہونا چاہیے یہ بھی آپ لے کے چلتے ہیں۔ پورے مدنی چینل کو آپ کس انداز سے دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی آپ کی آرائیں ہمارے پاس آتی ہیں، اور کچھ ایسی بات ہوتی ہے جو ہم آپس میں بیٹھ کر کرتے ہیں، لیکن اگر اصل بندے کے پاس وہ بات نہ جائے تو وہ اگر خامی ہے تو وہ کس طریقے سے دور ہوگی۔ بس اوقات مدنی چینل چل رہا ہے، دن رات اس کے سلسلے آ رہے ہیں، کچھ سلسلے ہیں جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہیں، کچھ سلسلے پسند ہیں لیکن اتنے زیادہ پسند نہیں ہیں، کچھ سلسلے ایسے ہیں، کچھ پروگرام ایسے ہیں جو بڑے آپ دلچسپی سے دیکھتے ہیں، اور کچھ پروگرام ایسے ہیں کہ جس کا بے صبری سے انتظار ہوتا ہے کہ وہ سلسلہ کب آئے گا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر سلسلہ ایسا بنے کہ اس کا آپ کو ہو انتظار۔ تو ٹھیک ہے، آپ کو سلسلہ پسند ہے تو کیوں پسند ہے تو ذرا اس کے بارے میں بتائیے۔ اچھا، بعض سلسلوں کے تو 12 چاند لگے ہوئے ہیں، جس میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ہو، جس میں نگران شورا ہو، دیگر مبلغین ہو، تو ان سلسلوں کی کیا بات ہے۔ لیکن دیگر سلسلے جو ہیں ہم چاہتے ہیں وہ بھی بیوٹیفل انداز سے ہم اس کو پیش کریں۔ تو اب ہم نے ایک مشورہ رکھا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، یہ ہر ہفتے ہمارا مشورہ ہوتا ہے۔ اب آپ مشورہ دیجئے، کس طرح مشورہ دیں گے؟ سلسلے کا نام مشورہ رکھ دیا؟ نہیں، مشورہ تو ہے نا، آج سلسلے کا نام تو ہے آپ کا مدنی چینل۔ یہ ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین کا ایک انداز سے ایک اپنائیت میں بات کہہ رہا ہوں کہ آپ مشورہ دیجئے، تو ہم آپ کے ساتھ مشورہ کرنے بیٹھے ہیں کہ بتائیے مدنی چینل کی اسکرین کو کس طرح ہونا چاہیے، کس انداز سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ اپنے مشورے دینا شروع کیجئے، اور جو مشورہ سمجھ میں آئے گا مجلس کے انشاءاللہ عز و جل اس پر ضرور عمل کیا جائے گا۔ اور ہوتا بھی ایسا کہ ہم بعض سلسلوں میں جیسے آپ نے مشورہ دیا کہ یہ کام یوں ہو جائے، اس مبلغ کا انداز یوں ہے، یا ہم یہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ بتائیں وہ کام ہوا نا اس طرح، ہم نے کوشش کی ہے۔ تو آپ بھی اپنے مشورے دیجئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک کال، آپ کا ایک ایس ایم ایس یا آپ کا ایک واٹس ایپ پورا سلسلہ تبدیل کر کے رکھ دے، یا ہو سکتا ہے آپ کو ایسا مشورہ دیں کہ وہ ایک نیا سلسلہ ڈیزائن ہو جائے اور اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے۔ جی بالکل ایسا ہی جو ہے وہ اپنا باپو ہے کہ ہم بہت سارے جو مشورے ہیں الحمدللہ عز و جل اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، کچھ ناظرین کے میسیج آتے ہیں ہمیں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ بہت پرانی ہوتی ہیں۔ اب ہماری چونکہ جو پالیسی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ بھی ماشاءاللہ ایک عرصے سے مدنی چینل سے وابستہ ہیں، تو پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے اب ان کا میسیج تو ہم تک آ گیا لیکن وہ چیز ہم ان کو نہیں دکھا پاتے، کوئی بھی وجہ جو ہے وہ بعض ٹیکنیکلی وجوہات ہوتی ہیں، بعض کوئی اور وجہ ہوتی ہے، تو وہ شاید سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا میسیج جو ہے وہ اپنا آپ پڑھ ہی نہیں رہے، ہماری فرمائش پر عمل کر ہی نہیں رہے۔ تو یہ بھی ایک مدنی چینل کے ناظرین ایک وجہ ہوتی ہے۔ الحمدللہ عز و جل آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سلسلے میں کال آئی تھی، جو جمعہ کو ہمارے یہاں درود السلام کا سلسلہ ہوتا ہے، تو وہ بند ہو گیا تھا۔ تو الحمدللہ عز و جل میں نے نیت کی تھی، اور غالباً کل نہیں پرسوں نگران شورا کے ساتھ مدنی مشورہ ہو رہا تھا، تو میں نے الحمدللہ عز و جل اس کو نگران شورا کو دوسری دفعہ، پہلی دفعہ ایک دفعہ تو بیان کر چکا تھا، دوسری دفعہ الحمدللہ دوبارہ جو ہے وہ اپنا عرض کی ہے۔ تو نگران شورا نے کہا کہ انشاءاللہ اس پر مشاورت کرتے ہیں، مجھے امید ہے کہ یہ انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو دوبارہ۔ اتنی پیاری بات۔ اچھا یہ دیکھیں، وہ جو اسلامی بھائی تھے جن نے کال کی، اب انہوں نے ایک بات اس سلسلے میں بتائی کہ میں یوں چاہ رہا ہوں کہ اس انداز سے ہو جائے۔ اب یہ ہے کہ وہ آپ تک پہنچی، ہمارے علم میں آئی، آپ نے کہاں پہنچائی؟ نگران شورا تک۔ نگران شورا غور کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے آئندہ جمعہ سے یہ کام سٹارٹ ہو جائے۔ تو دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، ایک چیز کا اثر ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اگر آپ کو کوئی بات پسند آ رہی ہے کسی بھی سلسلے کے حوالے سے، یا کوئی سلسلہ پہلے آتا تھا آپ اس کو دیکھنے کے خواہش مند ہیں، تو آپ بتائیں تو
کہ بھائی ہم اس انداز سے اس سلسلے کو دیکھنا چاہتے ہیں. وہ پرانا سلسلہ, وہ ایک بات بڑی پیاری سی تھی, ہم نے پچھلے بھی ایک گلدستے چلائے تھے, ایسے ویڈیو چلائی تھی جو کہ پہلے نہیں دیکھی گئیں, اور وہ جب چلی تو ہم نے کہا اچھا یہ چیز مدنی چینل پہ چلی تھی. بس اوقات ہم نے اس ٹائم مدنی چینل نہیں دیکھا جس ٹائم وہ پیاری سی ایک بات آ رہی تھی, ایک پیاری سی چیز بیان کی جا رہی تھی, وہ مجھے نہیں پتہ چلا. لیکن بس اوقات یہ ہوتا ہے کتابوں میں باتیں موجود ہوتی ہیں, مدنی چینل پہ وہ چیز بتائی جا رہی ہوتی ہے, لیکن میرے علم میں نہیں آتی تو مجھے پھر تشویش ہوتی ہے, مجھے پریشانی جب ہوتی ہے. آپ ابھی گفتگو کر رہے ہیں اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے جو صحیح جوابات ہوتے ہیں نا, وہ ہم اپنے سلسلے کے شروع سے ہی چلوانا شروع کر دیتے ہیں ٹکر پر. تو ہمارے MCR کے اسلام پہ بہت اچھے اسلام بھائی ہیں الحمدللہ عز و جل. ابھی آپ دیکھیے گا ٹکر ہمارا چلنا شروع ہو جائے گا. جو پچھلی دفعہ جنہوں نے صحیح جوابات دیے الحمدللہ, مطلب یوں سمجھو سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ اپنا بعض اوقات جو ہے نا 200 سے 250 کا فگر بھی پار کر جاتا ہے صحیح جوابات. پچھلی دفعہ کا سوال کیا تھا, ذرا اگر یہ بھی پتہ چل جائے تو پھر ہم جوابات کی طرف آئیں, ان کا چلائیے. وہ بھی ویسے لکھ دیتے اعلیٰ حضرت کا جو اس کا جواب فتاوی رضویہ تھا ہمارے الحمدللہ, سوال جواب جو ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے. اور ٹکر الحمدللہ عز و جل چلنا شروع ہو گیا ہے. اور اب ہم آپ کی فرمائشوں کی طرف بھی انشاءاللہ عز و جل چلتے ہیں. ہمیں چونکہ میسیجز جو موصول ہوئے وہ ہم پڑھتے ہیں, لیکن کچھ جو فرمائشیں ہیں, اچھا سب سے پہلے ہمارا طریقہ کاری الحمدللہ عز و جل جو 3D اینیمیشن جو ہے غلام رسول کی جو نئی آئی ہوئی ہوتی ہے الحمدللہ عز و جل ہم اپنے سلسلے میں چلاتے ہیں. گزشتہ کچھ سلسلوں سے نہیں چل رہی تھی اور ہمارے پاس ایسے میسیج بھی ہمیں موصول ہوئے کہ آپ نہیں چلا رہے, تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تیار نہیں تھی. تو الحمدللہ عز و جل نیا غلام رسول کا کارٹون اینیمیشن آ چکا ہے, تو الحمدللہ عز و جل وہ دیکھتے ہیں, پھر آگے سلسلے. اچھا پوری سیدھی بات, وہ تیار نہیں تھا, وہ تیار ہو چکا ہے اس لیے دکھا رہے ہیں. واہ بھائی واہ. ہاں ہمارا سلسلہ الحمدللہ ناظرین کے ساتھ سیدھا ہے, ہر چیز وہ کھل کر ہم ان کو بیان کر دیتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. مجھے پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے. اچھی باتیں بتلاتا, اچھی باتیں بتلاتا. ٹھیک ہے, پلان اے فیل, اب پلان بی اسٹارٹ. یہ نعمان کہاں گیا؟ غلام رسول, غلام رسول کے مدنی پھول, آیا مدنی بن غلام رسول. یہ پکڑ لیا. یہ کیا؟ آپ کو پکڑنا تو بہت آسان ہے. ہوشیاری, دیٹ از کالڈ اسمارٹنیس. جب ایک پلان سے ٹارگیٹ اچیو نہ ہو رہا ہو تو پلان بدلنا پڑتا ہے. یہ غلام رسول بھائی کے ساتھ کون ہے؟ یہ ہمارے نئے دوست اسد بھائی ہیں جو سائنس کے کافی معلومات رکھتے ہیں. آئیں ان کے پاس چلتے ہیں. کیا بات ہے اسد بھائی, آپ کیوں پریشان ہیں؟ اور آپ دونوں ان پودوں کے حوالے سے کیا بات کر رہے تھے؟ یہ کیا کیا گیا آپ دونوں نے؟ آپ دونوں کے کھیل کے دوران یہ پودے کا گملہ ٹوٹا ہے جس سے پودے کو کافی نقصان پہنچا ہے اور دوسرے پودے بھی خراب ہوئے ہیں. اوہو, یہ تو واقعی بہت برا ہوا. کیا آپ کو پتا ہے کہ پودے اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے؟ اللہ پاک نے ان درختوں اور پودوں کو انسان کی خدمت کے لیے لگایا ہوا ہے اور یہ فضائی آلودگی دور کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. یہ فضائی آلودگی دور کرتے ہیں؟ آکسیجن. کیا آکسیجن؟ سائنسی تحقیق کے مطابق درخت اور پودے کاربن ڈائی آکسائڈ نام کی بری گیس اپنے اندر لیتے ہیں, جبکہ آکسیجن یعنی سانس لینے میں مددگار گیس ہم انسانوں کو دیتے ہیں. آکسیجن تو انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے, اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتے. یہ پودے تو بہت ہی قیمتی ہوتے ہیں. جی, یہ پودے واقعی بہت قیمتی ہوتے ہیں. ویسے بھی یہ پودے تو اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں
اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ظلم اور زیادتی کے بغیر کوئی درخت اگایا، جب تک اللہ پاک کی مخلوق میں سے کوئی ایک بھی اس میں سے فائدہ اٹھاتا رہے گا تو اس کو یعنی لگانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو پیارے بچوں، آپ بھی اپنے اسکول میں لگے ہوئے پھول پودوں کا خوب خیال رکھیے، بلکہ ہو سکے تو اپنے گھروں اور محلوں میں بھی اچھے اچھے پودے لگائیے اور ماحول ٹھنڈا اور خوبصورت بنائیے۔ سو لیٹس بریتھ ایزی۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا غلام رسول کا یہ نیا خاکہ، اور الحمدللہ ہمیں یہ میسیج بھی موصول ہوئے تھے کہ آپ نہیں دکھا رہے، تو آپ کو میں نے عرض کر دیا۔ اور پھر یہ تھا کہ چونکہ سلسلے کا ڈوریشن ہمارے یہاں اب چونکہ عصر اور مغرب میں وقت کم ہے، تو اس وجہ سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم یعنی 2D اینیمیشن وغیرہ اس کی جگہ جو آپ کی فرمائشیں ہیں ان پر الحمدللہ عز و جل زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ میسیجز آپ کے آنا بھی شروع ہو گئے ہیں اور گزشتہ سلسلے کی بھی میسیج ہیں۔ عابد اچھا میں یہ ایک عرض کر دوں کہ گزشتہ سلسلے میں الحمدللہ عابد باپو ہمارے ساتھ تھے اور ہمیں میسیجز موصول ہوئے۔ عابد باپو آپ کو مرحبا کہا گیا تھا سلسلے میں، تو آج بھی ہو سکتا ہے کہ یہ میسیج موصول ہوں بدھ سے انشاءاللہ عز و جل۔ رضا بھائی اللہ نے چاہا تو ہمیں انشاءاللہ جو ہے جوائن کر لیں گے، وہ ابھی بھی شہر سے ہاں باہر ہیں، انشاءاللہ عز و جل آ جائیں گے تو ہمارے سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اچھا میسیج ہے کہ ذہنی آزمائش سیزن 10 کے فائنل میں جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک تشریف آوری ہوئی ان کی، تو باپو شریف سب کے سروں پر سجا رہے تھے، وہ لازمی دکھا دیں۔ تو اس طرح کا وہ منظر تھا وہاں دکھانے کا، تو ہاں تو الحمدللہ عز و جل آئیے نالین پاک والا وہ مناظر وہ دیکھ لیتے ہیں۔ مرحبا 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 جی مدنی چینل کے ناظرین، میسیج ہے کہ اتوار کو ریپیٹ میں کمپلیٹ مدنی مذاکرہ دکھایا جائے۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ یوں سمجھیں کہ صبح 9 بجے سے لے کر 11 بجے تک یہ ہمارے یہاں کھلے آنکھ صلی اللہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد 11:30 بجے کے قریب یہ مدنی مذاکرہ جو ہفتے کی رات کو ہوا ہوتا ہے وہ ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد 2 بجے سے دوسرے سلسلے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے جن کو یوں سمجھے کہ کٹ کر کے ایک کمپلیٹ پیکج آپ کو جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے۔ تو کوشش یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ اپنا جو مدنی ساری چیزیں ہی جو ہے نا الحمدللہ عز و جل اچھی ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ سلسلے کا چونکہ ایک ڈوریشن ہوتا ہے ریپیٹ میں، تو اس لیے جو ہے وہ اپنا کچھ چیزیں کٹ کر کے آپ کو دکھائی جاتی ہیں۔ اچھا اسی طریقے سے ایک میسیج ہے کہ لبیک سلسلہ کب لگے گا؟ تو یہ ایک عرصہ ہو گیا ہے اس کو ختم ہوئے، اب بہت ساری چیزیں ایسی ابھی ہمیں میسیج ہوا ہے کہ قوم جنات سلسلہ یہ مرحوم جو ہے وہ اپنا الحمدللہ زمزم بھائی کیا کرتے تھے، یہ یوں سمجھے کہ مدنی چینل کے اوائل میں یہ سلسلہ تھا، تو اس کا بھی میسیج آیا، تو ممکن ہے کہ اس کو نئے طرز سے جو ہے وہ اپنا نئے طریقے بڑے سے ایک اچھے انداز سے جنات کی معلومات فراہم کی۔ ایک تو یہ ٹاپک ایسا ہے جی کہ جنات کی دنیا، جنات کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ جنات کیا اچھا ہیں۔ سنیں بابو، ہوتا یہ ہے ڈرتے بھی ہیں، میں بھی ڈرتا ہوں، آپ بھی ڈرتے ہیں، لیکن معلومات جاننا چاہتے ہیں جنات کے حوالے سے کہ یار جنات۔ اچھا اس کے وظیفے بھی ہوں گے اس سلسلے میں نا کہ حفاظت کے کیا کیا آپ اقدامات کر سکتے ہیں، اور پتہ کوئی ہے کہ کب اثرات ہو جائیں، نظر وغیرہ ہو جاتی ہے، تو آپ یہ ایک تعویذ تاریہ کا بھی رخ کریں گے جب آپ اس سلسلے کو دیکھیں گے۔ تو اگر آپ کے گھر میں آپ کے خاندان میں کس قسم کے مسائل میں گرا ہوا ہے تو آپ ان کو بھی یہ مشورے دے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ موقع لگے تو کوئی گلدستہ نکالیں حضرت،
इनका उनकी अच्छा ये है कि जैसे हम उनके मज़ार पे जाते हैं, जी जी, जैसे तज़किरा होता रहता है, जमजम नगर हैदराबाद गए, हाजी जमजम अत्तारी हैं, मुफ्ती दावत इस्लामी हैं, मुश्ताक अत्तारी नहीं तो हैं। हैदराबाद तो नहीं है ना इनका, तो यहाँ है ना, नहीं, सहरा मज़ार मदीना तो में इधर ही आपने- है, लेकिन लोग देखना चाहते हैं ये हैं कैसे। अच्छा। ये बुजुर्गाने दीन जो हमारे जी जी, गुज़रे हैं, आपको याद होगा गुज़िश्ता सिलसिले में हमने वो मैसेज भी पढ़ा था कि मुफ्ती फारूक रहमतुल्लाह ताला अलैह की कुछ ना कुछ सीरत मदनी चैनल पर अच्छा जैसे बयान जो की। पुराने इस्लाम भाई हैं, जैसे कि आपकी हाजी मुश्ताक अत्तारी से मुलाकात हुई होगी, मुलाकात मैं एक आध दफ़ा शायद मेरे को याद मेरी हुई है, काफ़ी मुलाकातें हुई हैं, और जब विसाल से पहले काफ़ी जुमे मैंने इनके पीछे जो है माशाअल्लाह। पढ़े थे। तो अब मुफ्ती दावत इस्लामी से तो इतनी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मुश्ताक अत्तारी रहमतुल्लाह ताला अलैह और जमजम भाई से काफ़ी मुलाकात हुई। क्या बात। और ये कि हमारे मुँह से भाई निकल रहा है भाई निकल जाता है कभी, तो आपका एक रुतबा है, आपका एक मकाम है। अल्लाह ताला आपके मज़ार पर अनवार पर करोड़ों बारिश रहमत नाजिल फरमाए। आमीन आमीन। अच्छा मैं मदनी चैनल के नाजरीन से एक माजरत ये करूँगा कि गुज़िश्ता सिलसिले में हमने ये अर्ज़ की थी कि आप अपने जिनको वो व्हाट्सअप स्टेटस वगैरह और मदनी गुलदस्ते चाहिए नंबर सेंड कीजिए। काफ़ी सारे आए भी थे, तो मसरूफियत की वजह से मैं वो नंबर अभी तक शामिल नहीं करवा सका। नियत करता हूँ इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस हफ्ते अल्लाह ने चाहा तो मैं शामिल करवाने की कोशिश करूँगा। जी बाबू शरीफ, आपने फरमाया कि आपके पास भी कुछ मैसेजेस हैं वो आप पढ़ना चाह रहे हैं। हबीब भाई के सिलसिले के बारे में आया कि कुरानी किस्से जो ने सिलसिला किया था, अच्छा तो उसको दोबारा रिपीट में जो है चलाया जाए। ठीक है इंशाअल्लाह। और माशाअल्लाह दुआ कीजिएगा हमारे कुरानी किस्से, हाँ कुरानी किस्से जो है रमज़ान में इनका आता था, तो ये आप इसको लें। फिर उसके बाद जो है लोग दुआ क्या कह रहे हैं, माशाअल्लाह मुबारकबाद, किड्स चैनल आ रहा है इस बारे में। और आज जो है वो थोड़ी वजाहत अच्छा हुआ, आप मैंने लिखा हुआ भी था अभी किड्स चैनल मौजूद चला है कि ये क्या है। लोग असल में परेशान हैं कि क्या है किड्स मदनी चैनल, फिर 2 घंटे की ट्रांसमिशन कौन सी सैटेलाइट पर आएगा। तो बाज़ घरों में तो वो प्रॉब्लम भी यानी शुरू हो गया ना कि हम इस पर किड्स मदनी चैनल आ रहा है तो हम सोशल मीडिया पे काफ़ी धूमधाम मची हुई है कि आ रहा है चैनल। जी जी, अब आप देखें धूमधाम से। नहीं बिल्कुल आ तो रहा है, लेकिन उसके हवाले से मैं थोड़ा सा आपको जो है ना अपडेट ये कर दूं। देखिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 1 रबीउल अव्वल से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हम एक यूँ समझे कि एक न्यू ट्रांसमिशन का जो है वो अपना आगाज़ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें ये है किड्स मदनी चैनल जो सैटेलाइट पर है वो अभी नहीं आ रहा, लेकिन आ ज़रूर रहा है। अभी यूँ समझे कि 1-2 घंटे की ट्रांसमिशन पहले यूँ समझे कि इसी मदनी चैनल पर हम बच्चों के कुछ मुख्तलिफ सिलसिले कभी एक हफ्ते को होता था। अच्छा बापू ये अभी बात चली, अभी बार बार बापू पूरा ये आपने इस हफ्ते को आप सिलसिला करते थे रोशन मुस्तकबिल, वो भी मैसेज आया हुआ है कि एक दफ़ा याद है अभी कुछ अरसा पहले भी आया था, मैंने आपसे रब्ता किया था, तो अभी भी एक मैसेज आया है कि इस हफ्ते को भी आपने ये सिलसिला नहीं किया, क्या वजह थी? अच्छा यूँ हुआ कि इस हफ्ते मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मेरे भाई की तबीयत सही नहीं थी। अच्छा तो वो हॉस्पिटल में थे, तो मैं उनके साथ साथ था, तो मदनी मुज़ाकरे में भी हाजिरी नहीं हो सकी थी। अच्छा तो अब ये कोई सी प्रॉब्लम आ जाती है, अब जाहिर बात है ये चीज़ भी देखनी है, जी बिल्कुल साथ साथ है, बिल्कुल घर भी है, आप उसको भी देखें, यानी कि आपकी जैसी सहूलत तो आप ऐसे दिन की खिदमत कीजिए। अल्लाह ताला जो है आपके भाई को, मैं तो मदनी चैनल के नाज़रीन को भी अर्ज़ करूँगा बापू के जो है वो अपना भाई के लिए दुआ भी करें। अच्छा एक तो मैंने ये अर्ज़ कर दी है कि किड्स मदनी चैनल जो बाकायदा सैटेलाइट पर आएगा वो अभी उसको में टाइम लगेगा, वो पूरी उसमें यूँ समझे 8-8 घंटे की यूँ समझे पूरा एक चैनल है, उसमें वक्त लगेगा। लेकिन अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये रबीउन नूर से 1 रबीउन नूर से दोपहर 4 बजे से लेकर 6 बजे तक किड्स मदनी चैनल की ट्रांसमिशन ये 2 घंटे चलेगी, और इसमें बराह रास्त भी किड्स के जो है वो अपना सिलसिले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हफ्ता जो है 2 घंटे की ये ट्रांसमिशन, हमने मदनी चैनल के नाजरीन से मुशावरत भी की थी, हमें मुख्तलिफ औकात आए थे, लेकिन किसी वजह से हमने अभी दोपहर 4 बजे से 6 बजे यूँ समझे कि ये हम एक तैयारी कर रहे हैं। आज हम 2 घंटे की ट्रांसमिशन का ऐलान कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह हो सकता है आइंदा 4 घंटे की, फिर जिस तरह बढ़ता रहेगा तो फिर पूरा चैनल आ जाएगा। चैनल हम ये बात कह रहे हैं, आप मदनी चैनल की स्क्रीन देख रहे हैं, मदनी चैनल आ रहा है, किड्स मदनी आ रहा है, और आप अपने बच्चों को जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल तैयार करें। एक ऐसा भी कि मैंने खाका देखा था, वो क्रिकेट खेल रहे थे कुछ बच्चे, अब वो क्रिकेट उनकी बॉल जो थी वो छत पे चले गए, तो बोला आपने बॉल देते, तो वो जो घर में बैठे बच्चे थे वो मदनी चैनल देख रहे, भाई अपनी आप खेले वेले इस किस्म की एक्टिविटी में शामिल नहीं हो, बल्कि अब मदनी चैनल आ रहा है। ये देखें ये एक प्रमोशन का एक तरीक़ेकार है अल्हम्दुलिल्लाह जो है, मुख्तलिफ अंदाज से जो है वो चीज़ें बनाई हैं और हमारे मदनी चैनल पर चल भी रही हैं। अच्छा एक मदनी कसौटी का हमें मैसेज आया था, इम्माद भाई के साथ ये हुई थी मदनी कसौटी। अब मदनी कसौटी का वैसे तो ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा था, 8 साढ़े 8 9 मिनट का था, लेकिन हमने उसको छोटा किया, कंपाइल किया है। आइए वो मदनी कसौटी देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। माशाअल्लाह। क्या आपकी मुरादिश किताब है? जी हाँ,
چلو کیا آپ کی مرادی جو آپ کی مرادی کتاب ہے کیا اس سے درس دیا جاتا ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں؟ جی نہیں. آپ کی جو مرادی کتاب ہے وہ امیر اہل سنت کی تصنیف ہے؟ جی نہیں. آپ کی مرادی کتاب کیا فتاوی جات کی ہے؟ جی نہیں. آپ کی مرادی کتاب کیا تصوف سے تعلق رکھتی ہے؟ جی نہیں. عماد بھائی سانس لو, سانس لو. آپ کی مرادی کتاب مشکل ہے. آپ کی مرادی کتاب کیا اشعار پہ مبنی ہے؟ جی نہیں. آپ کی مرادی کتاب اعلیٰ حضرت کی تصنیف ہے؟ جی نہیں. کیا عماد بھائی؟ کیا آپ کی کتاب میں بار بار لفظ مسئلہ آتا ہے؟ جی نہیں. اصل کو چھوڑ کر کتنا بڑا فرع کی طرف جا رہے یا اللہ. ایسا تو نہیں ہے, میں اپنی اٹکل سے کہا. کیا آپ کی کتاب حدیث کی کتاب ہے مرادی کتاب؟ جی صاحبزادہ حضور. جی نہیں. کیا وہ کتاب منزل من اللہ ہے؟ اس پر اطلاق نہیں ہوتا, یعنی جو میری جو مرادی کتاب ہے. آخری سوال اور اس کے بعد مدنی فیس کے ساتھ آپ کو نام بتانا ہے. منزل من اللہ مانے اللہ تعالیٰ کی طرف نازل کی ہوئی. جزاک اللہ. جیسے قرآن کریم ہے, تورات شریف ہے, زبور شریف ہے, انجیل شریف ہے, تو یہ سب منزل من اللہ کتابیں. کیا آپ کی کتاب امام غزالی کی کتاب ہے؟ جی نہیں. یا اللہ خیر. اب امام سوال غزالی ختم کی ہو. کتاب بھی نہیں ہے, اعلیٰ حضرت کی کتاب بھی نہیں ہے, امیر سنت کی کتاب بھی نہیں ہے, اور اس میں مسائل کی کتاب بھی نہیں ہے, فتاوی کی کتاب بھی نہیں ہے, اور منزل من اللہ. ایک سوال میں مشورتاً انہیں الگ سے بتا دوں. آپ ڈائریکٹ کر لیجیے, نہیں، میری سوال. طرف سے کر تو لیں. آپ سے جب ہو جائے تب آپ نہیں, الگ سے بتا دیتا ہوں ایسے ہی. اب تو سوالات ہوں گے نہیں نا, اشارہ ہے سب. یا اللہ, اب تو سوالات ختم ہو گئے. اب تو مدنی فیس بھی بتانی پڑے. جاندار کیے ہیں. مدنی فیس سوالات اچھے کیے. مجھے ویسے گمان یہ تھا, آپ نے مجھے کتاب جو ہے نا مجھ سے آپ کریں گے, کتاب کا کریں گے, اس سے پہلا سوال میں نے کتاب کا کیا, لیکن پھر بھی میں پہنچ نہیں سکا. تو ایسا اشارہ دے دو, خالی نام لینا ہونا. صحیح. جب یہ مدنی نامہ جب 30 تھے نا, تو اس وقت جو ہے وہ باقاعدہ اس کا نام لکھا ہوتا تھا, اس تفسیر کا, اور اس کا ایک رکوع پڑھنا ہوتا تھا. آپ کی مرادی کتاب یعنی تفسیر کی کتاب مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب تفسیر کی خزائن العرفان ہے. آپ کا جواب درست ہے. جزاک اللہ, آپ نے مجھے درست جواب تک پہنچا دیا ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے یہ مدنی کسوٹی اماد بھائی کے ساتھ ہوئی تھی, اور یوں سمجھے اگر ہم اس کو پوری دکھاتے تو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ تھی, لیکن ظاہری بات ہے کہ سلسلے کی ڈیوریشن کے حساب سے ہمیں پیکیجز کے جو ڈیوریشن ہے ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. اچھا, کچھ دن پہلے کچھ مطلب سلسلوں پہلے ایک ہمیں میسیج آیا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کے جنازے میں شرکت کی تھی, جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پنجوں کے بل جو ہے وہ چل رہے تھے. تو یہ واقعہ تو ساری باتیں میں نے عرض کی تھی کہ وہ فجر کے بیانات میں ہوا ہے, اس کی ہمیں یہ نہیں پتا کہ کس دن آپ تو یہ ہمیں اگر بتا دیتے, لیکن بہرحال انہوں نے پوچھا تھا کہ کس کتاب سے یہ ہے, تو ہم نے جو ہے نا الحمدللہ کتاب کا حوالہ نکال لیا. یہ کرامات صحابہ کتاب ہے, 166 اور 167 یہ 2 صفحات پر یہ واقعہ موجود ہے, تو وہاں سے آپ جو ہے یہ واقعہ پڑھ سکتے ہیں. آئیے کچھ کالز لیتے ہیں. معلومات. اخلاق اتاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے, مدنی چینل کا جو سلسلہ دارالافتاء ہے, اس کے اگر کوئی جو ہے نا پچھلا پروگرام جو ہے نا دیکھنا ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ مثلا اگر 15 اکتوبر کا دارالافتاء کا جو ہے نا پروگرام دیکھنا ہو تو اس کا طریقہ کار بتا دیں.
دیکھیں اس کا سمپل ہمارے یہاں طریقہ کار تو یہی ہے کہ یہ ریپیٹ ہوتے ہیں سلسلے، اور ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ الحمدللہ جو سلسلے لائیو ہونے کے بعد ریپیٹ ہوتے ہیں اس کے بعد وہ یوٹیوب پر جو ہمارا مدنی چینل کا جو پیج بنا ہوا ہے اس پر یہ ساری ٹرانسمیشن جو ہے وہ اپلوڈ کی جاتی ہے. یوں سمجھیں کہ آج یہ سلسلہ نمبر 130 ہے ہمارا، تو چونکہ پہلے یہ ریپیٹ نہیں ہوتا تھا لیکن مدنی چینل کے ناظرین نے خواہش ظاہر کی کہ یہ سلسلہ ریپیٹ ہونا چاہیے، تو یہ ریپیٹ ہونا شروع ہوا. تو الحمدللہ یوٹیوب پر اس کے سلسلے وہاں موجود ہوتے ہیں. تو دارالافتاء کے جو سلسلے آپ نے پہلے نہیں دیکھے وہ آپ نمبر وائز ہمارے یہاں چل رہا ہوتا ہے. تو وہ ہو سکتا ہے کہ ابھی ایک میسیج ایسا بھی آیا ہوا ہے کہ فیضان اعلیٰ حضرت کے سارے ایپیسوڈ نہیں ہیں یوٹیوب پر. اچھا، تو ہم اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں. بس اوقات ہو سکتا ہے کہ ہماری طرف سے یوٹیوب پر نہیں آیا ہو، تو اب یہ ہے کہ ہم اس کو چیک کر کے ہاں نہیں میں اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ روز بروز سلسلہ ہے نا، اور اگلے دن جو ہے وہ اپنا ریپیٹ ہوتا ہے، تو بعض اوقات مس ایپ ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی چیزیں جو ہے نا وہ اپنا ہو جاتی ہیں. انشاءاللہ عز و جل دیکھ لیتے ہیں. اگر کوئی آپ جن کا بھی میسج آیا اگر وہ بتا دیں سارے ایپیسوڈ نہیں ہے تو سارے میں سے دیکھیں کون سی، ہاں یہ اس کی نشاندہی کریں آپ کہ یہ ہم نے دیکھا تھا یہ نہیں ملا، اور پھر تھوڑا سا انتظار بھی کر لیں. سنو کل والے سلسلے کے بارے میں آپ باتیں کر رہے ہو، یہ بھی ہوتا ہے. ہمیں میسیجز جو ہے وہ اپنا آتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بہت ساری چیزیں ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں لیکن ہمیں کلو کچھ بھی نہیں دیتے. تو اب ظاہری بات ہے کلو نہیں دیں گے، اب اشارہ نہیں دیں گے تو ہم اس چیز تک اتنا آسانی سے پہنچ نہیں سکتے. آپ باتیں بہت اچھی کر رہے ہیں، آپ باتیں بہت اچھی کر رہے ہیں، اور ہم چاہ بھی رہے ہیں کہ آپ تک جو ہے بات پہنچائیں، لیکن کہاں پہنچائیں، کچھ ایڈریس وغیرہ دیں. کچھ یوں ہوتا ہے پھر کہ جا کر آپ کو ہماری مطلوبہ چیز ملے گی. جیسے کسی کا انعام نکلتا ہے تو ایڈریس ملتا ہے، پورا سب بتاتے ہیں، 2 نمبر لکھواتے ہیں، اگر یہ بند ہو تو اس پر رابطہ کر لیے گا. تو آپ جو شکایت کر رہے ہیں تو پوری کیجئے، کہ تھوڑے سا بتائیں گے تو پھر سمجھ میں نہیں آئے گا، مزہ نہیں آئے گا. تو آپ جو ہے پوری چیز بتائیے کہ ہم نے یہ چیز دیکھی تھی، وہ چیز تو ہے لیکن یہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو انشاءاللہ تعالی آپ کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کریں گے. جی کالز. میرا نام محمد یاسر ہے، میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. میرا اکبر بھائی سے یہ سوال ہے کہ محمود بھائی کی آواز میں اس کلام کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہو جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. میں لج پالا دل لڑے لگیاں میرے تو غم بھرے رہ گئے. برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے. محمود بھائی کی آواز میں تو چلے گا لیکن آج تو آپ کی آواز میں چل گیا. اب میں وہی کہا کہ آپ کی آواز بھی اچھی ہے، آپ بھی جو ہے وہ اپنا ریکارڈنگ کروا دیں. ترکیب سے ایسا نا آپ ریکارڈ ہو چکا ہے. یہ ہمارے اسلامی بھائی ہمیں بتا رہے ہیں ویڈیو ریکارڈ نہیں ہوا، اس کی آڈیو جو ہے وہ اپنا ریکارڈ ہو چکی ہے. تو انشاءاللہ عز و جل ان قریب جو ہے وہ یہ دیکھیں ہاتھوں ہاتھ. آپ نے کال کی، ہمارے اسلامی بھائی نے مجھے آگے اشارہ کیا کہ یہ اس کی آڈیو ریکارڈنگ ہو چکی ہے. یعنی یوں سمجھے کہ یہ لپسنگ ہوتی ہے تو آڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے. اب اس پر ویڈیو جس طرح کی بھی ریکارڈ ہوگی یہ سامنے جو ہے وہ آ جائے گا. اچھا، ایک منقبت کے حوالے سے کافی عرصے سے یہ ایک میسیجز آ رہا تھا، ہم نہ چھوڑیں گے امیر السنت کی منقبت ہے. تو یہ الحمدللہ عز و جل کافی عرصے سے ہم تلاش کر رہے تھے، ہمیں ویڈیو کی صورت میں ہم نے اس کو تیار کیا ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں اور مزید انشاءاللہ پھر سلسلے کو لے کر چلتے ہیں. ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد، 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 ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد، ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد، تیرے اس باغ کی بہاروں کو نہ کسی کی لگے نظر مرشد، نہ کسی کی لگے نظر مرشد، ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد، ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد، ہم فقیروں کی لاج بھی
نازک ہے ہمیں کو آپ پر مرشد نازک ہے ہمیں کو آپ پر مرشد نازک ہے ہمیں کو آپ پر مرشد صدقہ بغداد کی فضاؤں کا دل کا مہکا رہے نگر مرشد. جی اب ابھی آپ نے اصل میں آخری میں ایک گفتگو کی جس کی وجہ سے میرے کو جو ہے نا مسکراہٹ آ گئی ہے. تو ادھک اللہ سنہ کا آپ بھی مسکرا رہے ہیں الحمدللہ عز و جل. تو میں ایک میسیج پڑھ دوں, ابھی کچھ چیزیں بھی آپ کو مزید دکھانی ہے. ایک میسیج یہ ہے کہ رات 12 بجے کی مدنی خبریں کیوں بند کی گئی. اصل میں رات جو 12 بجے کی مدنی خبریں تھیں نا, بیسیکلی وہ یہ تھا کہ وہ انگلش میں جو ہے وہ اپنا ہماری سب ٹائٹلنگ کے ساتھ اور چیزیں چلا کرتی تھی. تو اب اس کے بعد یہ ہوا کہ ہمارا انگلش مدنی چینل آ گیا, تو اب وہ جس کی وجہ سے چلتی تھی اب وہ پوری کی پوری انگلش مدنی چینل پر چلتی ہیں, تو اس وجہ سے وہ 12 بجے کی سلاٹ سے وہ ختم کر دیا گیا. تو اب جو میسیج تھا انہوں نے مزید آگے یہی لکھا ہے کہ آپ لوگ چینجنگ کریں تو پلیز بتا دیا کریں. تو الحمدللہ عز و جل کوشش تو رہتی ہے, لیکن بعض اوقات چیزیں نہیں بیان کی کر سکتے, اس کے لیے معذرت خواہیں. انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اب آئیں گی. شاید کسی کی اگر وہ 8 بجے یا جو بھی 8:15 بجے والی مس ہو جائیں تو وہ 12 بجے دیکھ لے. اچھا, ہماری کوشش جاری ہے کہ الحمدللہ عز و جل یہ نگران شورا کے ساتھ مشاورت وغیرہ یہ چل رہی ہے کہ ہم مدنی خبروں کا ایک ٹائم فکس کر دیں, یعنی کم از کم سال کے یعنی یوں سمجھے کہ 12 مہینے اس کا ٹائم. اب ہمارے یہاں وہ چینج ہوتا رہتا ہے, بعضوں کا سلسلوں کی ٹائمنگ بھی چینج ہوتی رہتی ہے, لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ سلسلوں کی ٹائمنگ کسی حد تک جو ہے وہ اپنا ہم اس کو یوں سمجھے کہ روک دیں کسی ایک جگہ پر. تو اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ نمازوں کے بعد ہمارے یہاں سلسلے ہوتے ہیں, اور فیضان مدینہ میں یہ جس طرح ہمارا یہ سلسلہ ہے, آپ نے پچھلی دفعہ اس سلسلے کی ٹائمنگ دیکھی تھی, یہ 5:20 پہ سلسلہ شروع ہوا تھا. اب ہمارے یہاں عصر کی نماز ہو گئی ہے 4:45 بجے, تو اب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے 5:05. 12 بجے والی رات 12 بجے والی خبریں جو ہے مدنی خبریں وہ اب 2:30 بجے چلی گئی. اچھا, 2:30 بجے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. یہ میسیج آ گیا آپ کو کس کی طرف سے آیا؟ اچھا, پیچھے سے ماشاءاللہ بتایا جا رہا ہے. کیا بات ہے. ہمارے صوبان بھائی ہیں, شاید انہی کی طرف سے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکبر بھائی زبردست سلسلہ جاری ہے, ذہنی آزمائش کے آڈیشن کا سلسلہ جاری ہے, برائے کرم اس کی بھی ترغیب دلا دیں. ارے واہ, یہ ہمارے صوبان بھائی ہے. تو ہاتھوں ہاتھ ہمارے پاس الحمدللہ عز و جل میں نے نیت کی ہوئی تھی, ہمارے پاس لکھا ہوا ہے ذہنی آزمائش آڈیشن کا, تو اس کا پرومو بھی ہمارے پاس بنا ہوا ہے الحمدللہ عز و جل. یہ آڈیشن شروع دیکھیں, ایک سلسلہ فرسٹ سفر المظفر سے شروع ہوا, الحمدللہ عز و جل یوں سمجھے کہ 24 دن تک یہ چلتا رہا. اب یہ ختم ہو رہا ہے, ربیع النور آ رہا ہے, اس کے بعد پھر بیچ میں تھوڑا گیپ آئے گا, پھر ربیع الغوث کے مدنی مذاکرے, اس کے بعد پھر ذہنی آزمائش. اس کا آڈیشن شروع ہو چکا ہے. ہاں, آڈیشن ابھی شروع ہو رہا ہے. تو الحمدللہ عز و جل آڈیشن میں عبدالحبیب بھائی خود جو ہے وہ اپنا ان شہروں میں آڈیشن لینے کے لیے بعض شہروں میں ہیں عبدالحبیب بھائی, بعض شہروں میں عبدالحبیب بھائی ہیں, بعض میں ہمارے صوبان بھائی وغیرہ دیگر اسلامی بھائی وغیرہ ہیں. تو جیسے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے علاقے میں ذہنی آزمائش کی ٹیم آ رہی ہے تو اور آپ ذہنی آزمائش کا حصہ بننا چاہتے ہیں, بہت سارے لوگوں کی خواہش. سارا آپ بتا دیں تو وہ اس میں پرومو میں پھر کیا چلے گا. ہاں, آئیے دیکھتے ہیں ذہنی آزمائش آڈیشن کا پرومو. اصول علم دین سے ہو مشکلات بھی آپ کا پسندیدہ سلسلہ ذہنی آزمائش. جی ہاں, سیزن 11 بس اب وہی چاہتا ہے, مگر اس سے پہلے آڈیشن بھی تو کرنے ہیں. مختلف پاکستان کے شہروں میں ہماری ٹیم روانہ ہو چکی ہے. آپ کچھ بھی کرتے ہوں, چاہے اسٹوڈنٹ ہوں, چاہے آپ جاب کرتے ہوں, چاہے آپ کسی سنی جامعہ میں یا دعوت اسلامی کے جامعہ اور مدرسوں میں پڑھتے ہوں, آپ سب کا ہے ذہنی آزمائش. آگے بڑھیے, حصہ لیجئے. آپ سے کچھ سوال و جواب کریں گے, ہو سکتا ہے آپ بھی سلیکٹ ہو جائیں. شرط کوئی نہیں ہے, صرف 16 سال سے زیادہ آپ کی عمر ہونی چاہیے. ذہنی آزمائش کے لائیو سلسلوں میں ہمارے منچ کی زینت بنے. ہم سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آگے بڑھیے اور ذہنی آزمائش کا آڈیشن دیجئے اور چیک کیجئے آپ کے شہر میں کب آڈیشن ہو رہا ہے. علم نور ہے.
जी सौवान भाई अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल मुझे भी मैसेज आया था उनका, यही वाला जो है वो अपना उन्होंने यहाँ भी किया होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हाथों हाथ उन्होंने देखा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल अमल आपने देखा। अच्छा, मैं ये अर्ज़ करूँगा कि कुछ मैसेज मैं आपको पढ़ देता हूँ और कुछ एक चीज़ आपको ये दिखानी है। हमें मैसेज आया था कि इस्लामी बहनों की नमाज में जो सजदे का तरीका है वो दिखाएं। तो ये एक अरसा पहले जब हमने सिलसिला शुरू किया था उसके शुरू में दिखाया था, अमीन सुन्नत ने अपनी पोती के साथ जो है वो अपना वो प्रैक्टिकल पोती को करके दिखाया था कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल वो मदनी चैनल पे चलता भी रहा है। तो इंशाल्लाह अभी आपको दिखाते हैं। एक दो मैसेज मैं पढ़ लूँ। मैसेज आया था रुकन शूरा, ये आजी अमीन साहब के हवाले से। रुकन शूरा ने ऊँट वाला वाक़या सुनाया था। हिकायतें तो एक से एक जो है वो अपना लेकर आते हैं। तो हाजी अमीन साहब को इस तरह की हिकायत कहाँ से मिलती हैं ये भी बता दें। मैंने नीयत की थी और मैं आइंदा के लिए नीयत कर देता हूँ, इंशाल्लाह हाजी अमीन साहब से रब्ता करेंगे, उनसे वॉइस की सूरत में हम मालूम करेंगे कि ये आप ऐसी ऐसी हिकायतें, बेहतरीन हिकायतें कहाँ से लेकर आते हैं। हिकायत वाले बाबा, हिकायत वाले जो है वो, अच्छा अमीर सुन्नत की नवासी जो है वो अपना, तो उन उस हवाले से जो अभी है इंशाल्लाह वो पैकेज आपको दिखाएंगे। एक मैसेज ये है कि दुआए इफ्तार में भी नातख़्वाओं का नाम दिया जाए। तो मदनी चैनल के नाज़रीन भी आया था, ये पहले भी आया था। वो आया था इज्तिमाई ज़िक्र व नात, महफिल नात में नहीं लगा था। तो वो कह रहे हैं कि जो दुआए इफ्तार है ना उसमें लग ही नहीं रहा, तो मुमकिन है कि ना लग रहा हो। तो MCR के इस्लामी भाई ये सुन रहे हैं तो कोशिश जिस डिपार्टमेंट की बात है उस डिपार्टमेंट तक पहुँचा देंगे। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे MCR के इस्लामी भाई हाथों हाथ जो है वो नियत कर लेते हैं बाज़-औक़ात और हमें मैसेज कर देते हैं। अच्छा, एक मैसेज ये है कि पहले सफ़र में यानी पिछले साल सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में मदनी चैनल पर आला हज़रत की नातिया दीवान हदाय के बख्शिश से किसी कलाम के शेर की तशरीह होती थी, जबकि अब एक बार भी ऐसा नहीं होता। फैज़ान आला हज़रत नाम का टाइटल चलता था, वो भी इस बार नहीं चला। अच्छा, मैं ये अर्ज़ करूँगा, हमारे यहाँ जो मैसेज करने वाले होते हैं ना, ये मतलब बितसरी ये कर देते हैं कि पूरा महीना ये नहीं चला और अब पहले चलता था अब एक बार भी नहीं चला। अब मसला ये है कि ये दावा तो हम भी नहीं कर सकते कि ये चीज़ चली है नहीं चली, अगरचे हम मदनी चैनल के अंदर मौजूद होते हैं। क्यों 24 घंटे में वो किस वक्त में चली हो, अब आप उस वक्त कोई बंदा सो रहा हो, दीगर कामों में लगा हुआ हो, तो आप इस तरह से मैसेज ना किया करें कि ये चीज़ जो है वो अपना एक दफ़ा भी नहीं चली। अच्छा, मशवरा देने का भी एक अंदाज हो, प्यारा सा अंदाज हो। नहीं हम कबूल कर लेते बाबू जो है वो अपना। हाँ, इसका ये असल में इसमें थोड़ा मतलब है कि एक दफ़ा भी नहीं चला। अब ये एक मुबालगा है, मुमकिन है कि वाक़अतन सही हो कि एक दफ़ा भी एक वो मेरी चीज़ ना नज़र से चली। नहीं गुजरा, मैंने अभी तक नहीं देखा, मालूमात भी ली तो लेकिन मुझे पता नहीं चल सका। तो आया ऐसा है या नहीं? अमीर सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह के जुमले जो है वो अपना, इसमें एहतियात का पहलू जो है वो अपना नुमाया है। और हमें ये भी मैसेजेस दोबारा मौसूल होना शुरू हुए हैं कि नातें जो है ये दोबारा कम चलना जो है वो शुरू हो गई है। पहले हमने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह चलना शुरू हो गई थी, तो आपके मैसेज के बाद मैंने जो हमारा डिपार्टमेंट है उनको अर्ज़ की, अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल वो दोबारा चेक कर रहे हैं। तो अगर ये नातें कम चलना शुरू हुई होंगी तो इंशाअल्लाह ज़वजल दोबारा इसको एक मरतबा ऐसी बात कर लेना कि ये कम ना हो, फिर कोई कॉल आएगी फिर आप मशवरा लेंगे। एक ही मरतबा को ऐसी बातचीत हो जाए, आप मशवरे देते रहिए, हम भी बैठे हैं मशवरे लेने के लिए। अच्छा, इस्लामी बहनों की नमाज में जो सजदे का तरीका है, आइए वो अमीर सुन्नत की नवासी का अमीर सुन्नत के साथ जो है वो देखते हैं। अब अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाना है। पहले घुटने रखें, फिर हाथ, और दोनों हाथ के बीच में चेहरा रखें, और दोनों पाँव की कैफियत ये होगी कि 10 उंगलियों का पेट ज़मीन पर लगाना होता है मर्दों के सजदे में, लेकिन इस्लामी बहनों के सजदे में उंगलियां नहीं लगाई जाएंगी, क्योंकि इस्लामी बहन सिमट कर सजदा करेगी। इसकी दोनों कलाइयाँ ज़मीन पर बिछी रहेंगी, रानें पेट के साथ मिल जाएंगी और बाजू जो है वो करवटों के साथ मिल जाएंगे। तो औरत बिल्कुल, इस्लामी बहन जो है वो बिल्कुल सिमट कर सजदा करेगी। अब मुन्नी अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएगी, अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाना होता है। अल्लाहु अकबर। सजदे में इस्लामी बहनों की कैफियत ये है कि दोनों पाँव सीधी तरफ निकाल दें और दोनों हाथ के बीच में चेहरा रखें। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अकबर कहकर जलसे में बैठी है भी, और 2 सजदों के बीच में बैठने को जलसा कहते हैं। जलसे में बैठने की इस्लामी बहनों की कैफियत ये है कि दोनों पाँव सीधी तरफ निकाल दें और उल्टी सुरीन पर बैठें। इस बैठने की कैफियत को तबर्रुक बोलते हैं। और ये दोनों रानों के बीच में हथेलियाँ
رکھیں گی, اور اس دوران اللہم اغفرلی پڑھ لیں تو بہتر ہے. یہ جلسہ ہو گیا, اس میں کم از کم ایک سبحان اللہ کہنے جتنی مقدار بیٹھنا واجب ہے, اور اللہم اغفرلی کہنا مستحب کار ثواب. نہ پڑھیں اللہم اغفرلی تو کوئی گناہ نہیں. اسی طرح 2 سجدے کرنے. اللہ اکبر. ماشاءاللہ پریکٹیکل انداز میں. جی, یہ مدنی چینل کے ناظرین کی فرمائش پر پہلے بھی دکھایا تھا, کافی عرصہ پہلے شروع میں جب ہمارا سلسلہ یہ ہمارے پاس آیا تھا تو الحمدللہ یہ دوبارہ دکھا دیا گیا ہے. اچھا, اب چونکہ سلسلے کا وقت بالکل اختتام کی طرف ہے, انعامات تو جو ہے وہ اپنا نکل رہے ہیں, اور ابھی کچھ عرصے سے جو ہے وہ اپنا نہیں پہنچ رہے ہوں گے. یہ آپ کے انعامات کیوں نہیں پہنچ رہے؟ الحمدللہ یوں سمجھے جو انعامات دینے والے ہیں, تیار کرنے والے ہیں, ہاں وہ کہاں ہے اس وقت. انشاءاللہ ان کا وائس میسیج آپ کو ابھی سناتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ الحمدللہ عز و جل ایک عرصے سے کافی سارے جو ہے نا چیزیں جو ہے وہ پہنچ گئی ہیں. 2-3 ہفتوں کی یہ ڈیلے ہے, اور وہ ڈیلے ہے وہ کیوں ہے؟ کال ہمارے پاس یوسف باپو کی تبرکات کے حوالے سے کہ کیوں ڈیلے ہے, وہ کیا وجہ ہے, وہ سن لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد یوسف اتاری عرض گزار ہوں, اور الحمدللہ آپ کا سلسلہ اکبر بھائی دیکھ رہا ہوں. آپ کا سلسلہ ماشاءاللہ مدینہ باپو کی مسکراہٹیں, آپ کی مسکراہٹیں, اللہ تعالیٰ آپ کا ہمیشہ صدا مسکراتا رکھے مدینہ کے پھولوں کے صدقے. آپ کے مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ تحائف تاخیر ہو چکی ہے اور نہیں پہنچ پائے, تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو بہت جلد ان کے تحفے روانہ کیے جائیں گے. ایک عذر تھا جس کی وجہ سے ان کے تحفے تھوڑے ڈیلے ہوئے ہیں, تو میں ان سے معذرت خواہ بھی ہوں. آپ انشاءاللہ صبر کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے تحفے بہت جلد آپ تک پہنچے جائیں گے. بتانے کا مقصد صرف اس لیے تھا کہ میں اس وقت آؤٹ آف کنٹری ہوں, تو اسی لیے آپ کے تحفے ڈیلے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا کہ اکبر بھائی کو آج کے سلسلے کے حوالے سے بتا دوں, تو اکبر بھائی بتا دیں گے کہ بھائی تحفے وغیرہ جو ہیں وہ آپ کے کچھ تاخیر سے پہنچیں گے, لیکن پہنچیں گے ضرور انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپو میں اس وقت جو ہے ہم حالانکہ آپ کو 1-2 سلسلے پہلے بتا چکے ہیں کہ یوسف باپو اس وقت الحمدللہ عز و جل عمرے پر ہیں, مکہ شریف میں تھے پچھلے دنوں, اور اب اس وقت الحمدللہ عز و جل مدینہ شریف میں ہیں. وہاں سے تبرکات لے کر آئیں گے آپ لوگوں کے لیے. تبرکات تو یہاں الحمدللہ موجود ہیں, خود تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ عز و جل, تو پھر آپ تک یہ پہنچا دیں گے. تو یہ نام ہمارے پاس سیف ہیں الحمدللہ, جن لوگوں کے جو ہے وہ اپنا یہ نکل رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو, عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام